صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشیطان، پس پھسلایا ان دونوں کو، آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو، شیطان نے، انہا اس جنت سے، فاخرجہما، پس ان دونوں کو نکالا، مما اس چیز سے، کانا فیہ جس میں یہ دونوں تھے، جنت میں، وقلنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے کہا، اہبتو، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، اس لیے کہ تمہارا بعض تمہارے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں ہے، مستقر، ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِين، ایک مقررہ مدت تک۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس جنت کے اندر آدم تو اور تمہاری بیوی جو حوا ہے یہ دونوں رہیں، آپ کھائیں پئیں جہاں مرضی پھریں۔ اللہ نے اس جنت کو مسخر فرمایا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ جنت کے اندر بے شک پھریں، کھائیں پئیں، جس پھل پہ طبیعت ہو آپ کھائیں، جس کھانے کی طبیعت ہو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن صرف ایک شرط ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ ایک اللہ کا امر تھا، یہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا آدم علیہ السلام کے لیے اور اماں حوا کے لیے۔ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے، اللہ کے اس فرمان سے منحرف ہو گئے، جادہ مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالموں کی فہرست میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی کچھ قیود اور حدود رکھی۔ آدم علیہ السلام کو اسی بنیاد پر جو ہے وہ جنت سے نکال دیا گیا، اس ایک معاملے سے، تھوڑی سی معمولی سی سستی کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نیچے اتار دیا، صرف ایک معاملے کی وجہ سے، صرف ایک امر میں، تعمیل میں، اس کی تکمیل میں معمولی سی سستی کی تو اللہ نے اتنے بڑے انعام سے محروم کر کے جنت سے نیچے اتار دیا۔ اور آج بنو آدم جو ہے، آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، ساری زندگی ہزاروں نہیں لاکھوں اللہ کے فرامین کی نافرمانی کرتی ہے، سرکشی اور بغاوت کرتی ہے، کبھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ جب اللہ نے جنت سے ان کو نکالا تو پھر پریشان ہو گئے، اور پھر اپنے اللہ سے التجا کرنے لگے، میرے اللہ کیا میں اس جنت کے اندر واپس بھی پلٹ سکتا ہوں؟ کوئی ایسا ذریعہ بھی مجھے بتا دے۔ اللہ نے کچھ کلمات القاء فرما دیے۔ آدم علیہ السلام نے پھر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اس غلطی کی معافی اپنے اللہ سے جن الفاظ کے ساتھ کی ہے، قیامت تک اللہ نے ان کو قرآن مجید کے حروف اور الفاظ بنا دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو نے ہماری جان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ ہم نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب آس اور امید تو صرف تیری ذات سے ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، ہم پہ رحمت نہ کی، تو ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔
یہ ربنا کا جو صیغہ ہے، جن الفاظ کے ساتھ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، یا یہ ربنا یا رب، یہ بڑے عظیم الفاظ ہیں۔ محدث تابعی، محدث مکہ عطا بن نبی رواح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما من عبد یقول یا رب یا رب یا رب ثلاث مرات الا نظر اللہ الیہ، جب کوئی شخص جو ہے اپنے اللہ سے دعا کرتے وقت 3 دفعہ یہ کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جب یہ 3 دفعہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، ادھر کہنے کی دیر ہوتی ہے، فوراً اللہ جو ہے اس کی طرف نظر رحمت سے التفات فرماتے ہیں، نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی انہی لفظوں کے ساتھ کیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ عطا بن نبی رواح رحمہ اللہ تو یوں کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا قرآن مجید کے اندر آپ نے نہیں پڑھا، یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں تو پڑھ کر دیکھیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ ان آیات مبارکات کے اندر اللہ نے یہ 3 دفعہ لفظ دہرائے، ربنا ربنا ربنا۔ یہ اس بات پہ شاہد عدل ہے، جو شخص بھی اپنے رب کو ان لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ پکارے گا، یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، جب یہ بار بار یہ لفظ استعمال کرے گا، اللہ اس کی طرف فوراً رضا رحمت سے التفات فرمائیں گے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ یہ کہتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، لمبی حدیث ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم بھول کر گناہ کریں، ہم سے جتنی بھی خطائیں سرزد ہو جائیں، ربنا لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ نہ فرمانا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ جب بندہ یہ بات کہتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو سابقہ امتوں پر ڈالا ہے۔ جب یہ انسان دعا کرتا ہے، یہ الفاظ کہتا ہے، تو اللہ رب العزت جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، قد فعلتو قد فعلتو قد فعلتو، اے میرے بندے جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں نے وہ سب کچھ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ جو کچھ تو مجھ سے مانگ رہا ہے میں نے وہ سب کچھ تجھے عنایت کر دیا۔ اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے غلطی سرزد ہوئی تو اللہ رب العزت نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو یہ الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اور آج بھی اگر بنو آدم سے کوئی غلطی ہو جائے، آدم کی اولاد سے یہ غلطی ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے وہی الفاظ جو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کو قیامت تک کے لیے قرآن کے الفاظ بنایا تھا تاکہ بنو آدم سے بھی جب غلطی ہو جائے، بنو آدم بھی ان لفظوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، ان الفاظ کو کثرت سے آپ بھی پڑھا کریں، اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں جو ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے، جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے یہ الفاظ سکھائے، اسی طرح اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ کلمات سکھائے، جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور آئیے ان کلمات میں سے میں سب سے قیمتی ترین لفظوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو میں قیمتی نہیں کہہ رہا، میں اس کو افضل اور محبوب نہیں کہہ رہا، بلکہ آخر زمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان نبوت سے یہ الفاظ استعمال کیے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الکلام عند اللہ اربع، اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے اعلیٰ ترین جو کلمے ہیں وہ 4 ہیں، ہن من القرآن، اور یہ چاروں قرآن سے ہیں۔ ان چاروں کا تذکرہ جو ہے الگ الگ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ 4 بڑے قیمتی الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ
لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چار وہ کلمے ہیں جس پہ پوری زندگی جو ہے، جتنا عقیدہ ہے، جتنا ایمانیات ہے، ہر ایک چیز جو ہے پورا کا پورا دین اور شریعت جو ہے آپ سمجھے یہ چار کلموں کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے افضل ترین کلام قرار دیا۔ بلکہ صحیح مسند احمد کے اندر آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان افضل القرآن افضل الکلام بعد القرآن ہن من القرآن۔ وہ 40 کلمے ایسے ہیں جو قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین ہے۔ ایک شخص کو قرآن مجید نہیں آتا، قرآن مجید پڑھا نہیں ہے، اب اسے سمجھ بھی نہیں آتا، بڑھاپے کی عمر کے اندر ہے، آئیے قرآن مجید اگر نہیں آتا تو یہ 4 کلمے ہی یاد کر لیں۔ قرآن مجید کے بعد یہ سب سے افضل ترین کلام ہے، سب سے افضل ترین کلمے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ یہ مسند ابو داؤد الطیالسی کے اندر تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں کہا ان من اطیب القرآن، قرآن مجید کے سب سے پاکیزہ، ویسے تو قرآن کا ہر حرف بڑا پاکیزہ ہے، لیکن سب سے پاکیزہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ اس لیے بھی پاکیزہ ہے ان اللہ اصطفی آدم، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بنو آدم کے لیے جو 4 کلمے سب سے زیادہ پسند فرمائے، جن کا انتخاب فرمایا وہ یہ تھے۔ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جن الفاظ کا انتخاب فرمایا وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین تھے۔ اور آدم کی اولاد کے لیے اللہ نے جو 4 بہترین کلموں کا انتخاب فرمایا، پسند فرمایا، وہ کیا تھے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من تعاری باللیل، جو رات کے وقت کسی وقت اسے جاگ آ جائے، نیند سے بیدار ہو جائے، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے دعا کروں، تو دعا کرنے سے پہلے یہ 4 کلمے پڑھیں۔ اللہ کے پیغمبر نے گارنٹی اور ضمانت دے کر کہا اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے اپنے اللہ سے، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ آج بہت لوگ پریشان حال ہیں، کوئی گناہوں کی وجہ سے پریشان، کوئی گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان، کوئی معاشرے کی وجہ سے پریشان، کوئی کسی وجہ سے پریشانی ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ آئیے ان پریشانیوں سے نجات کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واحد رستہ بتایا ہے، واحد ذریعہ بتایا ہے، یہ کلام مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو ہے اس قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرے، کیونکہ قرآن اسی مہینے کے اندر تو اللہ نے نازل فرمایا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے کے اندر اللہ نے اس کلام مجید کو نزول فرمایا تھا۔ آئیے یہ مقدس کلام اسی مہینے کے اندر نازل ہوا تھا، آج اس مہینے کے اندر کثرت سے اس کو پڑھے، کثرت سے اس کی تلاوت کیا کرے، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، رات کو پڑھے، صبح کو اٹھ کر پڑھے، اس کلام مجید کی کثرت سے اس مہینے کے اندر تلاوت کریں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف اسی مہینے کے اندر جو ہے اس کلام مجید کی تلاوت کریں، بلکہ سال کے 12 مہینوں کے اندر جو ہے اس کلام مجید کی تلاوت بھی کیا کریں، اس کلام مجید پہ عمل کی کوشش بھی کیا کریں، اس کے ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے مفاہیم سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب اس کا ترجمہ آئے گا، مفہوم آئے گا، تراویح میں کھڑے ہو کر جب آپ قرآن سنیں گے آپ کو ایک لطف اور لطافت اور مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوگی۔ آئیے اس حلاوت کا واحد رستہ یہ ہے اس کلام مجید فرقان حمید، جس کو اللہ نے رمضان المبارک کی قیمتی مہینے کے اندر نازل فرمایا، کثرت سے اس کی تلاوت کرے۔ اس سے اللہ نے جو سبق سکھائے ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ مولا کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کماعت کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ موت نصیب فرمائے۔